آداب ناظرین، ZTR نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سنگاریڈی ضلع ظہیر آباد لطیف روڈ اسلامک سینٹر میں آج ایک پروگرام رکھا گیا جس میں اسلام کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی اس عنوان پر بات چیت کی گئی کہ سوشل میڈیا آج بہت ترقی کر چکی ہے، جس میں کوئی لوگ اس میں اچھا بھی کام کر رہے ہیں اور خراب بھی کام کر رہے ہیں۔ تمام سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے گزارش کی گئی کہ آپ لوگ کام تو اچھا ہی کر رہے ہیں، ایسے ہی اچھا ہی کام کرتے رہیے بول کر کیا گیا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم دراصل ہماری سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ میڈیا کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری میڈیا کو لے کر یہ ہے کہ ہمارا پرسپشن دے سکتے ہیں۔ میڈیا نے آپ کو موقع دیا۔ میں اور آپ چار شادیوں کی اہمیت، اس کی ضرورت کبھی زندگی میں شاید بیان نہیں کر پاتے ہوں گے۔ میڈیا نے موقع دیا، اس کو بھی ہم صحیح طرح سے ڈیل نہیں۔ مولانا آزاد سے لے کر اور بھی اس طرح کے لوگ نیوز پیپر چلایا کرتے تھے اور اس کا اثر اتنا تھا کہ انگریز اس سے ڈرتے تھے، اور انگریزوں کو اس بات کا انتظار تھا کہ دوسرے دن اخبار میں کیا آنے والا ہوگا۔ اس کے جو آرٹیکلز تھے، اس کے جو نیوز تھی، وہ اتنا بہت ہی واضح طور پر اپنا سٹینڈ بیان کرتی تھی کہ انگریز بھی اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کی توڑ بھی رکھتا ہے، اس کا جو اس کو بریک کرنے کے لیے جو نظام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی سولوشن اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے زمین پر، آلٹرنیٹ بھی برابر جو ہے اللہ تعالیٰ، مطلب اس زمین کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ آٹومیٹکلی آلٹرنیٹ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اسی نظام کا حصہ ہے پرنٹ میڈیا۔ جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا، منمانی کرنے شروع کر دیا تھا، اور وہ بھی اپنے طریقے سے جو ہے لوگوں کو اپنے حساب سے اور کچھ لوگوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرنٹ نیوز شائع کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس دور میں الیکٹرانک میڈیا آیا، ٹیلی ویژن اس دور میں آیا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ الیکٹرانک میڈیا میں کئی ایسے اسکیمز اور کئی ایسے پولیٹیشنز کو کھول کر رکھ دیا، ان کو برآمدہ کر دیا، ان کی حرکتوں کو، ان کے اسکیمز کو اور ان کے کرپشن کو، کہ لوگ الیکٹرانک میڈیا سے ڈرنے لگے، اس سے احتیاط کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں الیکٹرانک میڈیا بھی اپنے سے باہر ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، اور اس طرح کی منمانی کر رہا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آنکھوں کے سامنے سفید جھوٹ، جس کو ہم آنکھوں کو کہتے ہیں، سفید جھوٹ کا بیان کرنا، جو نہیں ہے وہ اس کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ ہے، اور جو ہے اس کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی خبر لے لیجئے، کوئی بھی میڈیا چینل لے لیجئے، جس انداز سے اس کا رویہ ہے میڈیا کا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پورے بہت بڑے نظام کو جو جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ پھر وہ نظام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وجود میں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں سوشل میڈیا جو ہے آ گیا۔ پرنٹ یہ کہہ رہا تھا کہ پرنٹ میڈیا کا اس وقت حال یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ 90% ہم جانتے ہیں کہ یہودی کمپنیز اس کو چلاتے ہیں، اور پھر یہاں ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ تقریباً 90% میڈیا سنگھیوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب کیا کیا جائے؟
سب سے زیادہ پریشانی تو ظاہر سی بات ہے ملت اسلامیہ کو ہوگی، یعنی مسلمانوں کی ہوگی کہ ان کے خلاف اس طرح کی باتیں، واہیات باتیں کہی جا رہی ہیں، اور ان کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے، کوئی آواز ہی نہیں ہے جس سے وہ بتائیں کہ وہ غلط ہے۔ مگر آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لائے ہو، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو، اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ جو بھی سوشل میڈیا کی طرف سے جو میسیجز ویڈیو ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھ کے فوراً وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو تحقیق کرنا چاہیے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت پرانے ویڈیوز جو انکنسرن ہے وہ اس کو بھی شیئر کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے بھی نہیں ہے ویڈیو، اس کو بھی ہم شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ وعید بتائی گئی ہے کہ اس آیت کا پس منظر یہی ہے۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن وہ پہنچے، لوگ جمع ہوئے، وہ سمجھے کہ ان کے لیے مارنے کے لیے جمع ہے، وہ ویسے واپس جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ میں وہاں کے لوگ جو ہے میرے اوپر حملہ کرنے والے تھے، میں وہ زکوٰۃ دے دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر معلوم کریں کہ اس زکوٰۃ کے لیے تو یہ صاحب آئے ہی نہیں، ورنہ جہاد کے لیے قافلے کو روانہ کرنے والے تھے۔ تو اگر کوئی فاسق اگر خبر لائے تو اس کو تحقیق کر لیا کرے اور اس کو ویریفائی کر کے وائرل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ موجودہ دور میں یہ کام بہت ہی اہم ترین کام ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اگر آج کے زمانے کا جو عصا ہے وہ میڈیا ہے، اخلاق و کردار ہے، علوم و فنون ہے، صلاحیتیں ہیں، اگر وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو زبانی بات چیت سے جماعت سے کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں میڈیا ہونا چاہیے، میڈیا کا استعمال کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونا چاہیے، علوم و فنون پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، کوئی اسکلس ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم سامنے والوں کو مرغوب کر سکتے ہیں۔ آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، میرا نام سید فخر الدین علی احمد ہے، میں ریاستی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کا ہوں، اور یہاں آج ظہیر آباد میں جناب ناظم غوری صاحب اور میڈیا کے ذمہ دار، مقامی ذمہ دار کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، نشست ہوئی، جس میں ہم نے آج کے حالات اور میڈیا کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج بہترین ایک ہتھیار ہے جس کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان، ہر انسان اس زمین پر جو رہتا ہے وہ حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور سوشل میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک فتنہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس پر کنٹرول رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس سے ہماری اپنے اگلی نسل کو بچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ برائی کا ایک عجیب ذریعہ بن گیا ہے، اس پر بھی ہم کو جو ہے نظر رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آج ملت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اچھا چینل اور الیکٹرانک میڈیا قائم کریں، اور ملت اگر اس سلسلے میں متحد ہوتی ہے اور بے لوث ہو کر اگر ایک کاز کے لیے محنت کرتی ہے تو انشاءاللہ بہترین میڈیا، ایک مثالی میڈیا ہم قائم کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے اندر مسلمانوں کو لے کر اسلام کے خلاف جو بھی باتیں آتی ہیں، واہیات باتیں آتی ہیں، مسلمان اس سلسلے میں جو ہے لیگل طریقے سے، ڈیموکریٹک طریقے سے اس کے خلاف جو ہے کھڑے ہوں، اس کا مقابلہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ لیگل یا پھر کوئی بھی چیز آج ناکام ہوئی ہے، بلکہ مسلسل جدوجہد کرنے سے انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ ہمارے سامنے ایسے کئی مثالیں ہیں۔
اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر موقع کا فائدہ، مثبت فائدہ اٹھائیں۔ مسلمان جو ہے اسلام کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے اس طرح کے جتنے افواہیں ہو رہی ہیں، غلط باتیں ہو رہی ہیں، اس کو پوائنٹ آف ڈیبیٹ بناتے ہوئے اس پر جو ہے لوگوں کو دعوت دیں، لوگ اسلام کو عام کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔